بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. کلاس 9 کی انگلش کا آج ہمارا ٹاپک ہے کمپریہنشن. کمپریہنشن نمبر 4 اور 5 فرسٹ جو سٹارٹ سے چل رہی ہیں سالوڈ کمپریہنشن 4 اور 5 آج ہم ان کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو کمپریہنشن کے لیے دوبارہ سے میں آپ کو ایک ریوائز کرا دوں کہ جو مین چیزیں ہوتی ہیں کرنے کی، جو پیسج دیا ہوا ہے اس کو اچھی طرح پڑھ کر سمجھنا، اچھی طرح پڑھیں، اس کو سمجھیں. دوسرا پوائنٹ جو ہوتا ہے مین کہ اس کے اندر جو بعد میں اس نے آپ سے سوالات کویشچن پوچھے ہیں ان کو اچھی طرح سے پڑھ کر سمجھنا، ان کو پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. سوال کیا پوچھا جا رہا ہے، کس ٹینس میں پوچھا جا رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ٹینس کے مطابق ان سوالوں کے کیا کرنا، جوابات دینا. یہ مین چیزیں ہوتی ہیں. ان کو آپ فوکس کرتے رہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ پورے مارکس نہ لے سکیں. بالکل ایزی، ویری سمپل کویشچن. تو آج کمپریہنشن نمبر 4 ڈسکس کر رہے ہیں. کنگ رابرٹ بروس رولڈ اوور اسکاٹ لینڈ. رابرٹ بروس جو تھا وہ اسکاٹ لینڈ پر حکومت کرتا تھا. رولڈ اوور، حکومت کرنا، حکمرانی کرنا. He had been defeated many times by the English. اس نے defeated کئی دفعہ شکست کھائی، many times کئی دفعہ شکست کھائی by the English. انگریزوں سے اس نے کئی دفعہ شکست کھائی. He ran for his life and hid himself in a cave. وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور اس نے اپنے آپ کو ایک غار میں جا کر چھپا لیا. کس لیے بھاگا؟ ran for his life. کہاں چھپایا؟ hid himself in a cave. ایک غار کے اندر اپنے آپ کو جا کے چھپایا. He had lost all hope to win. اس کی ساری امیدیں ختم ہو چکی تھیں کہ اب وہ کبھی ون کر سکے گا، جیت پائے گا. As he was there thinking, جیسے وہاں لیٹا ہوا سوچ رہا تھا، if he should give up his struggle or not. آیا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ give up his struggle، اپنی جد و جہد کو، کوشش کو give up، چھوڑ دینا چاہیے. give up کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترک کر دینا، چھوڑ دینا. ترک کر دینا. بھی آیا کہ اس کو اپنی کوششیں ترک کر دینی چاہیے، چھوڑ دینی چاہیے. بھی اتنی دفعہ تو شکست کھا چکا ہے، اب مزید کیا اس کے پاس باقی رہ گیا، کیا کرنا چاہیے؟ یہی سوچ، اسی سوچ بچار میں وہ وہاں پر لیٹا ہوا تھا غار کے اندر. He saw a spider trying to reach its cobweb. اس نے دیکھا ایک مکڑی کو، اسپائڈر، مکڑی کو trying to reach its cobweb، جو اپنے جالے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی. کوب ویب، جالا، مکڑی کا جو گھر ہوتا ہے اس نے جو بنایا ہوتا ہے اس کو کوب ویب کہتے ہیں. وہ اس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا. It fell down again and again. وہ بار بار کیا ہوتا تھا؟ گر پڑتا تھا. کوشش کر رہا تھا کہ گھر تک پہنچ جائے لیکن پھر نیچے گر جاتا، پھر نیچے گر جاتا. But did not give up its effort. لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی کوشش کو نہ چھوڑا. Did not give up، نہ چھوڑا effort، اپنی کوشش کو. At last the little creature reached its home in its 9th attempt. آخر کار یہ چھوٹی سی مخلوق جو ہے اپنی 9ویں بار کی کوشش میں اپنے گھر تک پہنچنے میں کامیاب ہو. This gave courage to King Bruce. تو یہ چیز دیکھ کر بادشاہ کو بھی حوصلہ ملا. کریج، اس کو حوصلہ مل گیا، ہمت باندھ گئی اس کی کہ اگر یہ چھوٹی سی مخلوق اگر اس طرح سے کوشش کر کے اب کامیابی حاصل کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. تو پھر کیا ہوا؟ He made up his mind to fight. اس نے پھر اپنا ذہن بنا لیا. made up، ارادہ کر لینا، ذہن بنا لینا. fight کیا کرنے کا؟ فائٹ کرنے کا. اس نے ذہن بنا لیا، سوچ لیا کہ ٹھیک ہے میں نے بھی ایک دفعہ پھر کوشش کرنی ہے. And this time he won the battle. اور اس وقت کیا ہوا؟
وہ جنگ جو ہے وہ جیت گئی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بار بار کوشش کی جائے تو پھر بندہ اپنا مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ اب یہ ڈیفینیٹلی ایک سٹوری ٹائپ ہے، تو اس کے سارے کویشچن آلموسٹ پاسٹ کے اندر ہوں گے، اس کے مطابق آپ نے اس کے جوابات دینے ہوں گے۔ بائی ہوم کویشچن پوچھے اس نے، فرسٹ کویشچن ہے بائی ہوم ہیڈ رابرٹ بروس بین ڈیفیٹڈ مینی ٹائمز؟ رابرٹ بروس جو تھا اس نے کس سے شکست کھائی؟ مینی ٹائم۔ تو رابرٹ بروس ہیڈ بین ڈیفیٹڈ، جس ٹینس میں سوال ہے اسی ٹینس میں جواب، ہیڈ بین ڈیفیٹڈ مینی ٹائم بائی دا انگلش۔ پورا آنسر بھی اس کا لکھا ہوا ہے، آپ نے جو سیکنڈ اس کا فقرہ پڑھا ہے، ہی ہیڈ بین ڈیفیٹڈ مینی ٹائم بائی دا انگلش، اس کو آپ بالکل پٹ کر دیں، یہی پورا آنسر ہے اس کا۔ اس نے کئی دفعہ شکست کھائی، کس سے شکست کھائی؟ انگریزوں سے شکست کھائی۔ سیکنڈ کویشچن ویئر ڈیڈ ہی ہیڈ ہمسیلف، اس نے اپنے آپ کو کہاں چھپایا؟ ویئر ڈیڈ ہی ہائیڈ، ہائیڈ فرسٹ فارم ہے اس کی، ہائیڈ کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، یہ پہلی فارم ہے۔ تو ڈیڈ کے بعد جو ہے اس نے فرسٹ فارم یوز کی ہے، ہائیڈ کی سیکنڈ فارم ہے ہڈ، تھرڈ فارم ہوتی ہے اس کی ہڈن۔ ویئر ڈیڈ ہی ہائیڈ ہمسیلف، تو جب ہم آنسر لکھیں گے ہی ہڈ ہمسیلف ان اے کیو، اس نے اپنے آپ کو ایک غار میں چھپا، ہی ہڈ ہمسیلف سیکنڈ فارم آنی چاہیے، ہائیڈ تو فرسٹ فارم ہے، ڈیڈ کے بعد فرسٹ فارم اس نے لکھی ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹ یہ مسٹیک کرتے ہیں، یہاں بھی ہائیڈ ایچ اے ڈی لکھ دیتے ہیں، تو یہ اس کا خاص خیال رکھیں، ہی ہڈ ہمسیلف ان اے کیو، یہ آنسر ہونا چاہیے آپ کا۔ اگلا کویشچن ہے واٹ ڈیڈ ہی سی ان دا کیو، اس نے غار میں کیا دیکھا؟ واٹ ڈیڈ ہی سی، کیا دیکھا؟ ہی سا اے اسپائڈر، پڑھا ہے آپ نے، ہی سا اے اسپائڈر ٹرائنگ ٹو ریچ اٹس کوب ویب ان دا کیو، اس نے ایک مکڑی کو دیکھا جو اپنے جالے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، ہی سا اے اسپائڈر ٹرائنگ ٹو ریچ اٹس کوب ویب ان دا کیو، یہ آپ کا آنسر۔ نیکسٹ کویشچن آفٹر ہاؤ مینی اٹیمپٹ ڈیڈ دا اسپائڈر سکسیڈ، اسپائڈر جو ہے وہ کتنی کوششوں کے بعد کامیاب ہوا؟ دا اسپائڈر سکسیڈڈ، سیکنڈ فارم آنی چاہیے آپ کی، سکسیڈ فرسٹ فارم ہوتی ہے، ڈیڈ سکسیڈ، سکسیڈڈ SUCCEED سکسیڈڈ، سکسیڈ فرسٹ فارم ہوتی ہے اس کی۔ تو یہاں پر ہم نے کیا لکھنی ہے؟ سیکنڈ فارم لکھنی ہے، سکسیڈڈ آفٹر 9th attempt۔ یہ آپ کا آنسر، اس کو خاص طور پر خیال رکھنا ہے ذہن میں۔ اس کے بعد 5 کویشچن ہے اس کا، واٹ لیسن ڈیڈ کنگ بروس لرن فرام دا اسپائڈر، اس نے مکڑی سے کیا سبق سیکھا؟ ہی لرنٹ دا لیسن، لرنٹ سیکنڈ فارم، ہی لرنٹ دا لیسن ٹرائی اگین ٹل یو سکسیڈ، یہ اس کا سبق تھا کہ جب تک بندہ کامیابی حاصل نہ کرے اپنی کوشش کیا کرے؟ جاری رکھے۔ تو یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے نیکسٹ کمپریہنشن سٹارٹ کریں، کمپریہنشن نمبر 5۔ For 3 years the master and all his relatives lived in the valley۔ 3 سال تک آقا اور ان کے رشتہ دار جو تھے ایک وادی کے اندر رہے۔ تو یہ کمپریہنشن جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جب قریش مکہ نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے ایک گھاٹی میں جا کر پناہ لی تھی، پورے 3 سال انہوں نے وہاں پر گزارے، انہوں نے، ان کے رشتہ داروں نے اور کچھ دوسرے مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو آپ سے ریلیٹڈ یہ کمپریہنشن ماسٹر اینڈ ہز ریلیٹیوز کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو رشتہ دار تھے وہ انہوں نے 3 سال ایک وادی میں رہے۔ مینی آف دا مسلمز ٹو جوائنڈ دیم، بہت سے مسلمان بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ہو جوائنڈ دیم، سوال پوچھا جائے، مینی آف دا مسلم جوائنڈ دیم، بہت سے مسلمان ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ آل سپلائی ٹو دا ویلی ور کٹ آف، وادی کی طرف ہر طرح کی فراہمی جو تھی وہ بند کر دی گئی۔ دا مکن سا ٹو اٹ، مکہ والوں نے عہد کر لیا تھا، دیٹ نو فوڈ اور ڈرنک ریچڈ دا بنو ہاشم، کہ بنو ہاشم تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پہنچنے پائے۔ دا پور بنو ہاشم ہیڈ ٹو لیو آن دا لیوز اینڈ روٹس آف ٹریز اینڈ بشز، تو ان بیچارے بنو ہاشم کے لوگوں کو کس چیز پر گزارا کرنا پڑا؟ درختوں کے پتے کھا کر، جھاڑیوں
کہ درختوں کے پتے کھا کر اور جڑوں کو کھا کر گزارا کرنا پڑا. دا کنڈیشن آف چلڈرن واز پرٹیکولرلی پیٹیبل. بچوں کی حالت جو تھی وہ خاص طور پر بہت زیادہ قابل رحم تھی. ایٹ لاسٹ سم کائنڈ ہارٹیڈ مکینز ٹوک پٹی آن بنو ہاشم. آخر کار کیا ہوا, کچھ مکہ کے کچھ لوگوں نے بنو ہاشم کے لوگوں پر ترس کھایا. دے ٹور ٹو پیسز دا ایگریمنٹ ہینگنگ ان دا کعبہ. انہوں نے وہ جو معاہدہ تھا جس کو لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا تھا کہ سارے قبائل اس کو فالو کریں گے, انہوں نے اس کو پھاڑ ڈالا. تو جب معاہدہ نہ رہا تو پھر ظاہری بات ہے وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا. تو اس طرح سے کیا ہوا, دا ہنگر اسٹرائکن بنو ہاشم ور thus able to come back to their homes. اس طرح سے بھوک کے ستائے ہوئے بنو ہاشم کے لوگ جو تھے وہ بیچارے اپنے گھروں کو واپس آنے کے قابل ہوئے. تو یہ تھی اس کا پیسیج. اب اس کے جو سوال پوچھیں یہ بھی ظاہری بات ہے پاسٹ کا پیرا ہے, پاسٹ میں ہی اس کے موسٹلی سوال ہیں. Who lived for 3 years in the valley. وادی میں 3 سال تک کون رہا. اسٹارٹ میں اس کا جواب دیا for 3 years the master and his relatives lived in the valley. 3 سال تک آقا اور اس کے رشتہ دار جو تھے وہ اس وادی میں رہے. نیکسٹ کوشچن ہے who joined the master and his relatives. ان کے ساتھ کون شامل ہوا تھا. پورا جواب لکھا ہوا ہے. سیکنڈ many of the Muslims to joined them. many of the Muslims to joined them. بہت سے مسلمان بھی جو تھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے. تھرڈ کوشچن ہے what did the Meccans do. مکہ والوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے یہ عہد کیا تھا کہ ان تک کوئی کھانے پینے کی چیز نہ پہنچنے پائے. The Meccans saw to it that no food or drink reached Banu Hashim. کہ بنو ہاشم کے افراد تک, ان لوگوں تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہ پہنچنے پائے. اگلا کوشچن ہاؤ ڈیڈ بنو ہاشم لیو. کس طرح انہوں نے گزارا کیا, کس طرح رہے وہ بیچارے. اسی کے اندر پورا جواب آپ کا لکھا تھا. پور بنو ہاشم ہیڈ ٹو لیو آن دا لیوز اینڈ روٹس آف ٹریز اینڈ بشز. کس طرح گزارا کرنا پڑا ان کو, درختوں کے پتے کھا کر, جھاڑیوں پر اور ان کی جڑیں کھا کر ان کو گزارا کرنا پڑا. نیکسٹ کوشچن ہے واٹ واز دا کنڈیشن آف چلڈرن. بچوں کی کیا حالت تھی. سب سے جو مین پوزیشن تھی کہ بچوں کی حالت سب سے زیادہ قابل رحم تھی. پورا آنسر لکھا ہوا ہے. دا کنڈیشن آف دا چلڈرن واز پرٹیکولرلی پیٹیبل. بچوں کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ قابل رحم تھی. لاسٹ کوشچن ہے ہو ٹوک پٹی آن بنو ہاشم. بنو ہاشم کے لوگوں پر کس نے ترس کھایا. اس میں آپ نے پڑھا ہے کہ سم کائنڈ ہارٹیڈ مکینز. تو یہی آپ کا آنسر ہے. سم کائنڈ ہارٹیڈ مکینز ٹوک پٹی آن بنو ہاشم. کچھ رحم دل مکہ والوں نے بنو ہاشم پر کیا, ترس کھایا. اس بنا پر وہ واپس آنے کے قابل ہوئے. تو اس طرح سے ویری سمپل کویشچن ہیں. ڈیٹیل میں آپ اس کو پڑھ کر ایزیلی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس طرح سے آپ ان کو تیار کریں گے. تھینک یو ویری مچ.